ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی السورہ النور: انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقدمے کا فیصلہ کر دیں تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ناظرین اکرام، مومن کہلانے کا حقدار وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی تابع بنا لے. جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو فوراً اپنا سر جھکا دے. جو ہر مفاد سے، ہر طمع، ہر خوف سے بالا تر ہو کر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے. آخرت کی کامیابی ایسے ہی شخص کا مقدر ہے. امام طبری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ جب اسلامی لشکر یرموک پہنچا تو مسلمانوں نے رومیوں کو پیغام بھیجا کہ ہمارے سردار تم سے ملنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے ہاں آنے کا موقع دو. رومی سردار نے مسلمانوں کو آنے کی اجازت دے دی. 4 صحابہ کرام ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ملاقات کو گئے. رومی سردار ہرقل کا بھائی تھا. یہ 30 خیموں اور 30 قناتوں میں فروکش تھا جو سب کے سب ریشم کے بنے تھے. اسلامی وفد جب خیموں اور قناتوں کے پاس پہنچا تو اندر داخل ہونے سے انکار کر دیا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ریشمی مصنوعات کو جائز قرار نہیں دیا. اس لیے رومی سردار خیمے سے باہر آئے. چنانچہ رومی سردار نے خیمے سے باہر قالین بچھانے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین نے اس پر بھی بیٹھنے سے انکار کر دیا اور رومی سردار کو اپنے ساتھ زمین پر بٹھا لیا. ان محبت کرنے والی ہستیوں کو میدان جنگ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مکمل طور پر یاد تھی. آپ کی پیروی میں وہ کسی حساب کتاب کے قائل نہ تھے. وہ بس ایک ہی بات سے آشنا تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے. یہی حب رسول کا بنیادی تقاضا ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بال برابر بھی ہٹنا گوارا نہ تھا، کیونکہ وہ اپنے محبوب کی زبانی یہ سن چکے تھے کہ وَجَعَلَ الذِّلَّةَ وَالصِّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ میرے حکم کی مخالفت کرنے والوں پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی ہے. کاش مسلمان امت اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ عز و جل نے عزت و ذلت کو، فتح و شکست کو ان چند باتوں سے وابستہ کر رکھا ہے جن میں سے اہم ترین بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے. اطاعت رسول میں دنیا کی سرفرازی اور آخرت کی سربلندی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں دنیا کی ذلت اور آخرت کی رسوائی کا پیش خیمہ ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر سر بسر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں سرخرو فرمائے اور آخرت کی رسوائی سے بچائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلو